جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداء والعان الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم، آپ نے مسلسل ان ایام عزا میں مجالس حسین میں شرکت کی اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی تھکے ہوئے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں آپ کا بھی کہ جنہوں نے شرکت کی ان مجالس میں، انتظامیہ کا بھی کہ جنہوں نے یہ فرش عزا بچھایا، مگر جیسے علامہ طالب جوہری مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہیں کون جو ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں۔ ارے شکریہ تو وہ ماں ادا کرے گی کہ جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ وہ ماں آپ کی مشکور ہے کہ آپ نے اس فرش عزا کو رونق بخشی۔ پس عزیزان گرامی، آج عاشور کے دن، محرم کے دن تیزی سے گزرتے گئے اور روز عاشور بھی آ گیا۔ کربلا میں جب شب عاشور تمام ہوئی، صبح عاشور طلوع ہوا چاہتی تھی، ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو آواز دی، اکبر میرے لال، ایک مرتبہ نانا کے لہجے میں اذان فجر تو دے دے۔ پس عزیزان گرامی، عاشور کے دن کی ابتدا اذان علی اکبر سے ہوئی، فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور پھر یہی وہ لمحہ تھا جب حر کو یقین ہو گیا کہ اب یہ ظالم جو ہیں یہ جنگ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پس نکلا لشکر یزید سے، اور تنہا نہیں آیا، اپنے بیٹے کو بھی لایا، اپنے بھائی کو بھی لایا، اپنے غلام کو بھی لایا۔ اور ایک مرتبہ جب اجازت لی ہے امام سے تو سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ پہلے تو چلا جا۔ اس کا بیٹا گیا اور اس نے شجاعانہ جنگ کی، اور پھر ایک مرتبہ اس نے رن سے پکارا ہے میرے بابا میرا آخری سلام۔ گرد و غبار مقتل سے اٹھ رہا تھا، حر تیزی سے اس گرد و غبار کی طرف دوڑا اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا کہ حسین کی آواز سنائی دی، اے حر ادھر آ تیرا بیٹا یہاں ہے۔ اور ایک مرتبہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حسین حر کے بیٹے کے سرہانے تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا مولا میرے آنے سے پہلے آپ پہنچ گئے۔ مولا نے فرمایا حر کس باپ میں ہمت ہے کہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا؟ ارے کس باپ میں یہ تاب ہے کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے؟ پس عزیزان گرامی، اصحاب گئے، انصار گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اب حسین ہیں اور ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہے۔ ایک مرتبہ صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، ارے ہے کوئی جو رسول زادیوں کا دفاع کرے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ تشریف لائیں، فرمانے لگی حسین جب سے تم نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے، ارے گہوارے میں تمہارے شیر خار کو آرام نہیں۔ کہنے لگے ایک مرتبہ میرے لختے جگر کو لے کر آؤ۔ بچہ آیا، ایک مرتبہ حسین نے صورت پہ نگاہ ڈالی، پیاس کا بھی احساس کیا، اور میں کہوں گا کہ استغاثے کا جواب دے رہا تھا نا علی اصغر، پس امام نے قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ لشکر اشقیاء کی طرف چلے، جب مختار کے سامنے حرملہ نے جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہے نا کہ جب اس نے کہا تھا اے امیر حسین اپنے دامن میں چھپائے کچھ لے کر آ رہے تھے، ارے ہم نے سمجھا قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دامن الٹا تو ایک شیر خوار بچہ تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے فوج یزید
تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے نا، دیکھو اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو میں اس کو رکھ کے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کوئی ہے جو اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دے۔ اس کے بعد ہرملا نے کہا مختار اس بچے کے آنے سے ہمارے فوجیوں نے رونا شروع کر دیا، ہمارے لشکر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی ہرملا اختا کلام الحسین، ارے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ پس امیر میں نے وہ تیر چلایا جو بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا، بچہ حسین کی آغوش میں دڑپنے لگا۔ نہیں معلوم حسین کس طرح سے اس بچے کو خیموں میں لائے، اس بچے کی ماں سے اس کو ملوایا اور اس کے بعد اپنے آخری مجاہد کی خبر بنائی۔ جب سب شہید ہو گئے تو فضہ کو طلب کیا، کہنے لگے فضہ ہمارے اسباب میں سے ہمارا پرانا لباس تو لے کر آنا، اور ساتھ ایک عجیب ہدایت کی، فضہ دیکھو زینب نہ دیکھنے پائے۔ ادھر فضہ نے وہ لباس نکالا مولا کا اور اس لباس کو لے کر جا رہی تھی کہ اچانک زینب کی نظر پڑ گئی۔ ادھر سے زینب نے سوال کیا فضہ کیا لے کر جا رہی ہے؟ اب فضہ خاموش ہے عزیزان کرام، ادھر سے امام کا حکم ہے، ادھر سے زینب کا اصرار ہے فضہ مجھے بتا دے کہ کیا لے کر جا رہی۔ ایک مرتبہ اپنے ماں کی حق کی قسم دے دی، فضہ تجھے فاطمہ زہرا کے حق کی قسم، ارے مجھے بتا کیا لے کر جا رہی ہے۔ فضہ نے دامن ہٹایا، ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین کا پرانا کرتا ہے، کہنے لگی شہزادی حسین نے پرانا کرتا منگایا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا یہ کرتا نہیں ہے یہ کفن منگا رہا ہے میرا بھائی، ارے اپنے ہاتھ سے پہناؤں گی۔ فضہ کے ہاتھ سے حسین کا وہ پرانا کرتا لیا، حسین کے پاس آئیں، کہنے لگی حسین مجھے آج بھی یاد ہے جب اماں حضور اس کرتے کو سیتی جاتی تھیں اور مجھ سے کہتی تھی ارے زینب میں نہ رہوں گی، اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا حسین کو پہنانا، اور پھر وصیت کی تھی کہ جب مدینے لوٹ کر آنا تو اس کرتے کو میری قبر پر پھیلا دینا، میں اپنے ہاتھ سے اپنے بھائی کو یہ لباس پہناؤں گی۔ بس عزیزان گرامی حسین کو زینب نے وہ لباس عطا کیا۔ اس کے بعد حسین ابن علی نے تمام خواتین کو آواز دی، ان کو جمع کیا، ایک مرتبہ فرمانے لگے آؤ زینب، آؤ ام کلثوم، ارے ام لیلا آؤ، آؤ رباب، آؤ سکینہ، آؤ رقیہ، تم سب پر حسین کا آخری سلام ہو، اے ان بیویوں پر بھی سلام کہ جن کے شوہر ہماری نصرت میں مارے گئے۔ نہیں معلوم کہ زینب نے حسین کو کس طرح سے رخصت کیا۔ مورخین نے لکھا کہ حسین نکلے، باہر نکل کر ایک مرتبہ شہدائے کربلا کی طرف نگاہ کی، کہنے لگے اے میرے شیرو، ارے کیا حسین کو سوار کرانے میں مدد نہیں کر؟ خیمے کا پردہ الٹا، علی کی بیٹی باہر آئی، ارے بھیا حسین میں سوار کراؤں گی۔ پس نہ جانے کس طرح زینب نے سوار کرایا۔ ایک مرتبہ حسین مقتل کی جانب بڑھنا چاہتے تھے، دیکھا اچانک سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ فوج یزید کے سپاہی نے روایت نقل کی، ہم نے دیکھا کہ حسین قتل گاہ کی طرف آ رہے تھے کہ اچانک ان کے خیموں سے ایک چھوٹی بچی دوڑتی ہوئی نکلی۔ میں کیا دساواں تقاضا غین فطرت دا، پیوتے دھیاں دا رشتہ عجیب ہوندا۔ ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے نیچے اترے،
بچی نے کہا بابا صبح سے جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آیا، بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا سکینہ ارے میری لاڈلی ابھی تجھے بہت رونا ہے، میری زندگی میں مت رو، اپنے آنسو سنبھال کے رکھ لے۔ پس عزیزان گرامی چھوٹی بیٹی سے وداع کی اور اس کے بعد لشکر یزید کے سامنے آئے اور یہ کہہ کے جنگ شروع کی ہے کہ آؤ سیروس کے پیاسے کی جنگ دیکھو، آؤ سیروس کے بھوکے کی جنگ دیکھو، ارے اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بھائی مارا گیا۔ اور فوج یزید کے مورخ نے لکھا کہ میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کے بیٹے مارے گئے، جس کے اصحاب مارے گئے، جس کے بھائی مارے گئے اور وہ حسین کی طرح جنگ کر رہا تھا۔ ارے لشکر پہ بھوکے شیر کی طرح حملہ کرتا تھا اور لشکر بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر منتشر ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے حسین ابن علی جنگ کر رہے تھے کہ اچانک اس صدا کو سنا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ حسین کب تک جنگ کرے گا؟ ارے اپنے رب کی طرف پلٹوا۔ بس ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا، ادھر حسین نے تلوار روکی، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے تیر آئے، کسی نے پتھر مارا تو ایک مرتبہ ایک پتھر آ کر حسین کی پیشانی پر لگا، پیشانی سے لہو بہنے لگا۔ حسین نے چاہا اپنے دامن سے اپنے لہو کو صاف کرے۔ پس عزیزان گرامی وہی گھڑی تھی جب حرملا نے کہا تھا حسین زخموں سے زین ذوالجناح پہ کبھی ادھر کو جھکتے تھے کبھی ادھر کو جھکتے تھے۔ اے امیر مختار وہی گھڑی تھی، ارے میں نے تیر جوڑا اور کمان سے تیر نکل کر حسین کے سینے میں پیوست ہوا اور پشت سے باہر آ گیا۔ پس میرا تیر تھا جس کے اثر سے زین سے زمین پر تشریف لائے۔ اب قتلگاہ میں عزیزان گرامی عجیب گھڑی ہے، کون ہے جو حسین کے نزدیک آئے اور حسین کی شہادت برپا ہو، حسین کو قتل کریں۔ ایک مرتبہ ایک قاتل نے ہمت کی اور نزدیک آنے لگا۔ کہتے ہیں حسین نے آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے دور ہو جا، تو میرا قاتل نہیں۔ ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھا، ارے کوئی ہمت کیوں نہیں کرتا، میں اس کام کو انجام دوں گا۔ ارے زینب در خیمہ سے باہر نکلی، قتل گاہ کی طرف چلی، کیا منظر دیکھتی ہے کہ شمر ملون حسین کے سینہ مبارک پر ایک مرتبہ خنجر چلانا شروع کیا۔ 70 قدم سے زینب دیکھ رہی تھی، ارے ایک ضربت، دوسری ضربت، 13 ضربوں میں حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ ایک مرتبہ کربلا میں سرخ آندھی چلی، سر حسین کو بلند کیا گیا۔ ارے ایک ہاتف غیبی تھا جو نظر نہیں آتا تھا مگر ایک آواز سنائی دیتی تھی، قد قتل الحسین بکربلا۔ ارے حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ ام سلمہ نے مدینے میں بنی ہاشم کی عورتوں کو جمع کیا۔ ارے وہ مٹی جو رسول دے کر گئے تھے اس میں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ واہ حسینہ، واہ مصیبتہ، واہ غربتہ۔ کسی نے کہا فاطمہ صغریٰ آ رہی
ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا ارے کوئی اس مٹی کو اس بچی سے چھپا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.